والصلاة والسلام على سيد المرسلين. رمضان شریف کا پہلا عشرہ ہے. تمام دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت رمضان شریف کی بہت زیادہ قدر اور بہت زیادہ احترام کی نظر سے پوری دنیا کے مسلمان اس مہینے کو دیکھتے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں بتائی جائیں کہ ہمیں رمضان شریف میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول کر لے. سب سے پہلی یہ دعا ہے. روزہ قبول کیسے ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. حلال روزی سے، حلال اور جائز کمائی سے خریدے ہوئے غلے سے روزہ رکھنا اور حلال لقمے سے روزہ افطارنا، یہ روزہ کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے. سب سے پہلی. اگر کوئی آدمی پوری زندگی روزے رکھے اور اس کی آمدنی جائز نہ ہو، اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا. پوری زندگی روزہ رکھنے کو صوم الدہر بولتے ہیں. صوم الدہر یعنی پورے زمانے کے روزے. اور صوم الدہر جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام، بہت بڑے نبی گزرے مشہور، یہ ان کا عمل تھا. لیکن اس امت کے اوپر یہ آسانی کی گئی کہ تمہیں صوم الدہر کا ثواب مل جائے گا، بس ایک کام کر لینا. ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15، 14 چاند کی 14 تاریخ، 15 تاریخ اور 13 تاریخ، یہ 3 روزے جو آدمی رکھ لے گا انشاءاللہ اس کو صوم الدہر کا ثواب ملے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سب کو ان روزوں کے رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے. ایک روزہ ہوتا ہے پیر کے دن کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ہم پیر کے دن کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے. تو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت ہوتی ہے اور عاشقانہ دیوانہ وار وہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اب رمضان شریف میں کیا کرنا ہے؟ رمضان شریف میں روزے کی حالت میں سب سے پہلی بات، روزہ کی نیت رکھتے ہوئے یہ نیت اور کر لے کہ میں پورے دن جھوٹ اور چغل خوری سے بچوں گا. یہ جھوٹ اور چغل خوری ایسا بے امن ہے کہ 99% لوگ بڑے بڑے تسبیحات اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے لوگ، اس سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا آج کے دور میں. ہر معمولی بات میں جھوٹ بولنا، اور کسی کی بھی کوئی دشمنی کسی سے ہے، کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے حسد ہے، چاہے وہ سامنے والا سگا بھائی ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو جس سے ہمیں تھوڑی سی بھی خالش ہے اور اس کا چرچا شروع ہوا تو اس کی امیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہم فوراً اس کی چغل خوری پہ، عیب جوئی پہ اور اس کے کردار پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور عیب جوئی کو اتر آتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں
اس کو ہم بہت معمولی روزے کی حالت میں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی روزے کی حالت میں چغل خوری کرے اس کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں سب سے پہلے یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ اس مصیبت اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزے کی حالت میں وہ گناہ ہے کہ 99% لوگ کا دعویٰ کرنا اگر غلط ہوگا تو 90% بالکل صحیح ہوگا، کہ ہمارا کوئی آدمی مخالف ہے، یا ہمیں کسی سے حسد ہے، یا کسی سے ناراضگی ہے، تو ہم اس کے کردار کشی، عیب جوئی اور فحش گوئی پہ اتر آتے ہیں۔ کسی آدمی سے تھوڑی سی ناراضگی ہوئی اور باتوں باتوں میں گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ وہ روزہ جو گالی گلوچ، جو جھوٹ، جو لڑائی جھگڑے، جو ظلم اور چغل خوری سے پاک ہوگا، وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری طرف سے قبول ہو کے جاتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے ان کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، اور روزہ رکھنے والوں میں روزے کی احتیاط کرنے والوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی سی ہے۔ مان لو روزے کی حالت میں ہم نے 2-3 پارے 5 پارے تلاوت کیے، روزے کی حالت میں ہم نے درود شریف پڑھی، روزے کی حالت میں ہم نے اور بھی بہت سارے خیرات کے کام کیے، لیکن ہم اس گناہ سے نہ بچ سکے، کسی کی چغل خوری سے، کسی کی عیب جوئی سے، کسی کی کردار کشی سے، اگر ہم اس سے نہ بچ سکے تو ایک حدیث شریف کے مطابق ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن فتویٰ یہ ہے، ہم چونکہ حنفی ہیں، حنفی مسلک یہ ہے کہ چغل خوری سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا آپ چپس خریدتے ہیں اور وہ پنی پھولی ہوئی ہوتی ہے، تو بچہ یا بڑا اس کو خریدتا ہے، اور اگر وہ پچکا ہوا ہوا نکلی ہوئی ہو تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا، اور بچہ اس کو انگلی بھی نہیں رکھتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہمارا روزہ تو ہے، ہم نے لڑائی بھی کی، گالیاں بھی دی، ظلم بھی کیے، جھگڑے بھی کیے، چغل خوریاں بھی کی روزے کی حالت میں، تو یہ سمجھ لو کہ روزے کی ہوا نکل گئی، روزہ باقی ہے۔ جیسے آپ نے ایک غبارے میں ہوا بھری اور اس میں گیس ہو یا منہ کی ہوا ہو، آپ نے تھوڑی سی سوئی کا ایک ناکا اس میں چبھایا، یا کسی بھی لکڑی کا تھوڑا سا جو نظر بھی نہ آئے، اس غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے، غبارہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ یہ رہتا ہی نہیں رہتا۔ ایسے ہی روزہ تو رہے گا، روزہ پورا بھی ہو جائے گا، صحیح بھی ہو جائے گا، فرض بھی ہو جائے گا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، لیکن اس روزے کی روحانیت ختم ہو جائے گی، اس روزے میں کچھ نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ روزے کی قدردانی کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب روزے کی حالت میں جو برائی کے کام تھے میں نے مختصر وہ آپ کو بتائے، اب نیکی کے کام کیا کرنے؟ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، اور کوشش ہو کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر کریں۔ لیکن قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب کم ملتا ہے، ہم قرآن کریم کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ تلاوت قرآن کریم کے کرتے ہیں،
لیکن قرآن کریم خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں لعنت کرتا ہے قرآن کریم؟ ہم تو اس کو سوال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں مدرسے کے بچوں سے۔ آپ کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں میں، آپ نے ان سے مزدوری کرا لی، پھر آپ نے کھانا کھلایا تو آپ کو ثواب نہیں ملا۔ بعض لوگ قرآن کریم کی قرآن خوانی کراتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، پھر ان سے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھواتے ہیں اور پھر ان سے کچھ اور بھی پڑھواتے ہیں۔ ایک آدمی کے یہاں دعوت تھی، اس نے بچوں سے 11 بجے کے بچے گئے ہوئے تھے، 3 قرآن پڑھوائے، 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھوائے، 3 بجے کھانا کھلایا۔ آپ بتائیے اس کو ثواب ملے گا؟ ساری دنیا کے علماء سے پوچھیں پڑھوانے والے نے ظلم کیا ان بچے کے اوپر؟ زبردستی کوئی ثواب نہیں ملا کرتا۔ تو ہم اگر قرآن کریم کا ثواب چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو علماء سے، اپنی مسجد کے اماموں سے صحیح طریقے پر پڑھنا سیکھیں۔ یہ تو ان کا حال ہے جو پڑھنا جانتے ہیں، جو بالکل ہی نہیں جانتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ وہ دل اس ویران کھنڈر بلڈنگ کی طرح ہے، جس میں قرآن نہ ہو وہ بالکل کھنڈر بلڈنگ کی طرح ہے۔ مسلمانوں، ہر فرد یہ کوشش کرے کہ ہمارا قرآن کریم سے ناطہ ہے تو ہمارا اسلام باقی ہے، ہمارا ایمان باقی ہے، اور قرآن سے ہمارا ناطہ ہی نہیں رہا تو ہمارا اسلام ہی کہاں رہا؟ کچھ ہے۔ دوسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ رمضان میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف بھیجنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ محنت کریں کہ ہماری پوری یہ دن کی گردش، یہ گردش ایام، یہ شب و روز، وہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنے میں گزرے۔ تیسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک وقت دعا کے اہتمام کے لیے ضرور نکالیں، چاہے وہ سونے کا ٹائم ہو یا روزے کے افطار کا ٹائم ہو یا ظہر کی نماز پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کے بعد دعا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ عمل انشاءاللہ کریں گے نا۔ اب یہ عمل روزے داروں کے لیے ہوئے۔ اب جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کو ہم ذلیل نظروں سے نہیں دیکھیں گے، نہیں، بالکل نہیں دیکھیں گے، اسے گالیاں نہیں دیں گے، اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ایسی منت سماجت اور ایسی چاپلوسی کرو جیسا اپنا کوئی حق نکالنے کے لیے کسی سے چاپلوسی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کہے بھائی روزہ رکھو نا یار، رمضان میں اس کے علاوہ کیا ہے؟ بہت چاپلوسی اس کے ساتھ کرو۔ اور ایک عمل یہ کرنا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ان بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، بھوکے پیاسے بچے، عورتیں، بزرگ، ہر فرد وہاں ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، ان کے لیے ہم دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔